آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ منگل کا دن، آج نصف رمضان المبارک ہو چکا ہے۔ جب مغرب کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس وقت اسلامی ڈیٹ بدل جاتی ہے۔ تو آج 15 رمضان المبارک کے دن کا ایک خاص عمل جو ابھی کیا جا سکتا ہے، کل مغرب تک کیا جا سکتا ہے، اتنا خاص اتنا مجرب ترین عمل ہے کہ جو شخص بھی آج کے دن یہ عمل کر لیتا ہے اس کی باقی زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس بندے کی باقی زندگی کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ ساری زندگی کسی ایک مقصد کے لیے بڑے بڑے وظائف کرتا رہا، بڑی محنت کرتا رہا، بڑی کوشش کرتا رہا، لیکن بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑی مشقت کے بعد بھی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، تو آج میں اس شخص کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہیں، بڑی سے بڑی آپ کا مقصد کیوں نہیں، آپ کا جو بھی مقصد، جو بھی حاجت ہوگی، اس عمل کے ذریعے آج کے دن ہی پوری ہو جائے گی۔ اور جو شخص اپنے کسی بھی مقصد کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو شخص مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ آج کے دن یہ عمل لازمی طور پر کر لیں۔ یہ عمل اتنا شان والا ہے، اتنا مجرب ترین ہے، جو بندہ ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو کر لیتا ہے اس کی زندگی کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کے سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ وافر مقدار میں خزانہ غیب سے اس بندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے، اس کی رحمتیں حاصل کریں، اس کی برکات حاصل کریں۔ جو شخص اپنی پچھلی زندگی کو سستی کے اندر، غفلت کے اندر گزار چکا ہے، اس کو چاہیے کہ آج پھر اس کے پاس موقع ہے، آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، آج اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس عمل کو ایک مرتبہ دل سے کر کے دیکھ لے۔ اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اس کو اگر اپنے گھر کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، اس عمل کی برکت سے وہ تمام چیزیں رب کائنات اس بندے کو غیب کے خزانے سے عطا فرما دے گا۔ اس لیے حضور کے غلاموں، حضور کے امتیوں، آج ایک میں خاص نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کے دن جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے، یہ چند بار کچھ چیزیں ہیں جو پڑھنی ہے آپ نے، اور ان کو پڑھنے والا بندہ ساری زندگی کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، غموں اور دکھوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم خدا کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد فرماتا ہے۔ اس نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھے توبہ کر کے یاد کرو، میں تمہیں اپنی قبولیت اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم مجھے دعا کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ یاد کروں گا۔ یعنی کہ تم مجھے اپنی دعا میں یاد کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے ماں کی گود میں یاد کرو، میں تمہاری قبر میں یاد کروں گا۔ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ جو شخص بھی اس کی ذات پر بھروسہ کرے اور وہی اس کو کافی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم مجھے احسان کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں رحمت کے ساتھ یاد کروں گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بالکل قریب ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، ساری زندگی کبھی کسی کی محتاجی نہیں آئے گی۔ یہ میں ایک خاص نسخہ، خاص راز آپ کو بتا رہا ہوں جو بڑے بڑے لوگوں کا آزمودہ ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے بڑے مقام حاصل کیے ہیں، بڑے مرتبے حاصل کیے ہیں، اور میں آج وہی عمل آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کو ایک بار پڑھیں گے تو بار بار اس کے فیوز و برکات آپ کو ملتے رہیں گے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور یہ بخشش کا عشرہ ہے، اور 70 حاجتیں بھی اگر ہوں تو اللہ ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو 30 حاجتیں اس بندے کی دنیا میں پوری ہوتی ہیں اور 70 حاجتیں اس بندے کی آخرت میں پوری ہوں گی۔ تو اس عمل کے کرنے سے بندے کی کتنی حاجتیں، 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین میں سیر کرنے والے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے،
جس کا کام یہ ہے کہ وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر اس سلام پہنچاتے ہیں۔ جب میرے غلاموں میں سے کوئی شخص دن میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تو آج میں وہی درود پاک بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ایسے کلمات بتاؤں گا جو کلمات پڑھنے سے، کیونکہ وہ کلمات ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ایک شخص کو مسجد نبوی میں دیکھا، وہ یہی کلمات پڑھ رہا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ اس نے ایسے کلمات پڑھے ہیں، اب یہ کلمات پڑھنے کے بعد اب رب کی بارگاہ سے یہ جو بھی مانگے گا اللہ اس بندے کو اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما دے گا۔ گویا کہ اب یہ بندہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو دوستو اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کو وہ کلمات ملیں گے جس کے ذریعے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ آپ نے کون سا درود پاک اور کون سا عمل کرنا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، اس بات کی طرف ذرا توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ درود پاک والا عمل اور اس کے ساتھ وہ کلمات جو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیں، اور درود پاک کے ذریعے آپ کی 30 حاجتیں دنیا میں، 70 آخرت میں، اور 30 حاجتیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ آپ کی یہ ایک الگ حاجت ہے کہ بندے کو اپنے نئے گھر کی ضرورت ہے، یہ اس کی ایک حاجت ہے۔ بندے کو ایک گاڑی کی ضرورت ہے، یہ اس کی دوسری حاجت ہے۔ بندے کو اپنے کاروبار کی ضرورت ہے، یہ اس کی تیسری حاجت ہے۔ اسی طرح بندے کو کوئی بھی شادی کی ضرورت ہے، یہ اس کی چوتھی حاجت ہے۔ بندے کو اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا مقصد ہے، کسی مقدمے کے اندر، جائز مقدمے کے اندر وہ فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی 5ویں حاجت ہے۔ اسی طرح کی اگر اس کی 30 حاجتیں بھی ہوں گی تو آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ پوری فرما دیتا ہے، اور 70 حاجتیں آخرت میں بھی اس بندے کی اللہ پوری فرماتا ہے جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے۔ اب عمل بڑا آسان سا ہے، بڑا مختصر سا ہے، اور انشاءاللہ جو عمل بندہ یہ عمل کرتا ہے ہر قسم کے دکھ اور مصیبت اور غموں سے، مشکلات سے وہ بندہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو اس کے ساتھ ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری ایک دعا ہوتی ہے جو نماز عشاء کے بعد، تراویح کے بعد ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس بندے کو دعا میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنوار دیتا ہے۔ تو دوستو اپنے مقدروں کو سنواریں، اپنی قسمت کو جگائیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ دعا رب کسی کی بھی قبول فرما لیتا ہے، اور ہمارے بزرگ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے اب کرنا کیا ہے ذرا سمجھیے گا، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجئے گا، اور اس عمل کو تو آج آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ جو بندہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جو میرے پیغام کو سن رہا ہے، اس کو چاہیے کہ چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ یہ عمل اس کے حالات و واقعات بدلنے والا ہے۔ اور دیکھیں یہ افضل ذکر ہے، آج کے دن کا بہترین ذکر ہے، آج کے دن کا بہترین وظیفہ ہے رزق میں برکت اور رزق کی فراوانی کا۔ اس سے بڑا عمل آپ نے آج سے پہلے نہ کیا ہوگا، نہ آپ کو کرنے کو ملا ہوگا، کیونکہ یہ عمل ہے اتنی شان والا، اتنا مجرب ترین ہے۔ اس عمل کی بدولت الحمدللہ بہت سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ادھر پڑھا جاتا ہے، ادھر ملازمت مل جاتی ہے، لیکن بعض میں وہ بندہ اتنا خوشحال ہو جاتا ہے، اتنی رزق کی فراوانی آ جاتی ہے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اب عمل بڑا مختصر سا ہے، بڑا آسان سا ہے۔ اب سب سے پہلے میں بات جو کر رہا تھا، کوئی بھی شخص مقروض ہے، قرضہ اتارنا مشکل ہو چکا ہے، اسے چاہیے کہ اس عمل کو 3 مرتبہ اس عمل کو ذرا پڑھ کے دیکھے۔ 3 مرتبہ اول آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو یاد ہو، اگر یہ یاد نہیں تو پھر جو یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں۔ اس کے دوران آپ نے یہ ایک مختصر سی سورت ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے قرضے سے نجات مل جاتی ہے، بآسانی قرضہ آپ کا سارا اتر جاتا ہے۔ تو دوستو آج رزق میں فراوانی کا یہ عمل بہترین ہے، اور اس جیسے عمل سے کے ذریعے بڑے بڑے لوگ امیر کبیر بنے ہیں، انتہائی مالدار ہو جاتے ہیں۔ اور کوشش کر لیں اگر آپ آج کے دن غسل کر کے اس عمل کو کر لیں باوضو ادب کے ساتھ، اور پاک صاف جگہ پر پاک صاف ستھرے ہو کر
خواتین پاکی کی حالت میں اس عمل کو کریں گی، ناپاکی میں اس عمل کو نہ کریں گی، کیونکہ عمل بڑا شان والا ہے، عمل بڑا مجرب ترین ہے، اور جو بندہ آج اس عمل کو نہیں کر سکا اس کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دے اور اس عمل کو گھر میں لازمی طور پر کروا لے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہر میدان میں فتح مل جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور حاجت جتنی بھی بڑی سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، ہر حاجت جو آپ کو ساری زندگی نہیں مل سکا اس عمل کے ذریعے وہ بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ جس بندے کا بالکل کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، روز بروز نقصان میں جا رہا ہے، روز بروز کثرت کے ساتھ اس کی نیت کر کے کاروبار کھولنے کے لیے اس عمل کو پڑھے، ضرور ضرور کامیابیوں سے اللہ پاک اس کو نواز دے گا۔ تو دوستو یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کے اب حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور درود پاک جس کی میں بات کر رہا تھا اب اس کو ذرا سمجھیے گا اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جو میں نے تعداد بتائی اسی کے مطابق انشاءاللہ۔ ایک آج منگل ہے، آج منگل کے دن پڑھ کے دیکھیں اللہ اپنا فضل کیسے فرماتا ہے، اس بات کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ عرش الہی کے نیچے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ایک پرندے کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، وہ عرش الہی کے نیچے اپنے پروں کی حرکت دے گا اور دعا کرے گا یا اللہ ان الفاظ کے کہنے والے کی بخشش فرما دے۔ تو دوستو یہ درود پاک جنتی پرندے کی دعائے مغفرت کا عجیب درود پاک ہے، اور جو شخص اپنے ذاتی گھر کے اصول کے لیے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنے کے لیے اور اپنی ہر پریشانی کا خاتمہ چاہتا ہے، یہ مختصر سا بالکل آسان سا درود پاک پڑھ لے، اور صرف آج کے دن اس کی 5 برکات فوری طور پر نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے اس بندے کے ذاتی گھر کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس درود پاک کو ذرا یاد کر لینا، مشکل نہیں ہے، بڑا آسان سا ہے، بالکل آسان سا۔ اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو صورت بتانی ہے وہ صورت آپ نے لازمی طور پر پڑھنی ہے، بڑی مختصر سی ہے، وہ بھی آسان سی ہے، اور یہ اسی عمل کے ساتھ مل کر آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تمام رکاوٹیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی ساری کی ساری اللہ اپنے فضل سے فوری دور فرما دے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ دیکھنے میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو یہ یاد بھی ہوگا، لیکن آج کے دن جب پڑھیں گے، آج کے دن جب پڑھیں گے تو پھر آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو آج کے دن اس کی برکات کتنی نصیب ہوں گی، کتنے آپ کے حالات بدلیں گے، کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی، اور کس قدر آپ اپنی مرادوں کو پہنچیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا 30 حاجتیں یہاں اور اسی طرح 70 حاجتیں آخرت میں، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس درود پاک کو غیبی مدد کا بھی درود کہا جاتا ہے۔ میں نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کو یاد کروایا ہے، اور آپ نے اس کی تعداد کو اسی کے مطابق پڑھ لینا ہے، جیسے میں نے کہا پاک صاف ہو اور باقی چیزیں شرائطوں کے ساتھ ہی اس عمل کو کیجئے گا۔ اور کیونکہ یہ عمل اتنا با کمال ہے کہ جیسے جیسے بندہ اس عمل کو پڑھتا جاتا ہے اسی وقت اس کے اپنے حالات کے بارے میں خود ہی آگاہی ہوتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کتنا فضل فرما رہا ہے۔ کیونکہ دوستو محتاجی کو دور کرنے کے لیے بہترین عمل دے رہا ہوں، اور بہترین عمل کے ذریعے زندگی بھی بہترین ہو جائے گی، زندگی کی تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام دکھ فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ماہ رجب کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، شعبان المعظم کے مہینے میں دل کی اصلاح نہیں کر سکا، اب رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم اپنے دل کو تو روشن کر لے، اب رب کی بارگاہ سے خزانے تو حاصل کر لے۔ یہ بھی موقع اس نے ضائع کر دیا تو پھر زندگی ہی ضائع کر دی۔ تو ہر قسم کے مصائب اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ عمل آپ کو کافی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کے ذریعے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی معصیت سے آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ گناہوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے جو بندہ عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو کر لیتا ہے۔ دوستو یہ ایک عجیب عمل ہے، عجیب کفیت والا عمل جس کو کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ 10 انعامات آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ملیں گے۔ تو دوستو عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوشش کرنی، جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے، باوضو نہیں تو غسل، نہیں تو خوشبو لگا کر پاک صاف ستھرے ہو کر آپ نے اسی طرح یکسوئی کے ساتھ تسبیح لے لینی ہے دانوں والی۔ ایک ہوتی ہے جس کے اوپر نمبر آتے ہیں، وہ نہیں، دانوں والی لے لینی ہے۔ اس کے دانوں آنکھیں بند کر کے آپ نے تصور کرتے ہوئے کہ میں حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا ہوں،
اور اسی تصور کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس تسبیح کے دانے گنے ہوتے ہیں، وہ گنے ہوتے ہیں، ان کو پہلے گن لینا، اور گننے کے بعد آپ نے تصور کر لینا آنکھیں بند کر کے کہ میں حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے کی جو بات ہے وہ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں جو ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا ہے۔ دوسرے عشرے کی یہ دعا بھی ہے، یہ کلمات بھی ہیں، یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہیں، زبان کی طہارت ہے۔ جیسے ہم اپنے جسم کو غسل دیتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے سب سے پہلے اپنی زبان کو طہارت دینی ہے، اپنی زبان کو غسل دینا ہے، زبان کو پاک کرنا ہے۔ جب زبان پاک ہوگی پھر آپ جب یہ درود پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ سورت پڑھیں گے، تو خود آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے آپ کو اعمال کروائے ہوں گے، وظائف کروائے ہوں گے، لیکن آج میرا بتایا ہوا وظیفہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، ایمان افروز، آج آپ کو ایسا ایمان فروز واقعہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت بھی آنی ہے، اور انسان کا نامہ اعمال بھی وہاں قیامت کے دن انسان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کا فرمان ہے کہ 70 حاجتیں آخرت میں۔ اب حاجتیں 70 کا کیوں ذکر کیا کہ آخرت میں پوری ہوں گی، یہاں 30 کا ذکر کیا، یہاں کم ضرورت ہوتی ہے حاجتوں کی، وہاں اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں حاجتیں ضروری ہوں گی، حاجتیں پوری کروانا۔ وہ بڑی بڑی مشکلات کا سامنا، وہ کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ہمیشہ کی، اس کے اندر تو بہت زیادہ ضروریات ہوں گی، تو اس لیے فرمایا کہ 70 حاجتیں اللہ آخرت میں پوری فرمائے گا، اور 30 حاجتیں اس دنیا میں بھی پوری ہوتی ہوئی اس خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت، جس کو قرآن مجید کی بڑی بہترین، بڑی شان اور عظمت والی سورت ہے، اس سورت کے بڑے فضائل ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اس سورت کے فضائل لکھے بھی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے اپنے شاگردوں کو، عاملین نے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مقام حاصل کیا ہے جو بہت سارے لوگ نہیں کر سکے۔ اور جن لوگوں کو یہ راز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس سورت کی تاثیر کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، ان کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ تو دوستو اس سورت کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار اس کے بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے وہ پڑھ لیں، یا درود ابراہیم اس کے اول آخر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی تھی، ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اب تیسرے عشرے کی دعا اللہم آجرنی من النار، اس کو اللہم آجرنا من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تیسرے عشرے کی ہے، یہ نہیں، دوسرے عشرے کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو آپ نے پہلے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اور یہ خاص بات بتا رہا ہوں، خاص راز کی بات بتا رہا ہوں، سینے کا راز دے رہا ہوں۔ اس سے زبان پاک ہوتی ہے، بندے کا روح پاک ہوتی ہے، اور جب بندے کی زبان پاک ہوتی ہے پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے رب اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی قیمتی اس ویڈیو کا حصہ رہ نہ جائے، قیمتی وظیفے کی کوئی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ایک بار سمجھ نہ آئے تو بار بار آج دیکھ لینا، یہ آج کا دیکھا جانا، آج کا عمل کر لینا زندگی بھر کے محتاجی سے، پریشانیوں سے محفوظ کر لے گا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی بارگاہ سے بندہ مانگے تو رب عطا فرماتا ہے، وہ تو فرما رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، تو اس کی بارگاہ سے آج مانگ لیں، موقع ہے۔ تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سورت کو صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتائی دعائیں، ان کی بھی ترتیب اسی کے مطابق اسی تعداد میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جو فرشتوں کے پروں پر بھی لکھی ہوئی ہے، جس سے انسان محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر بھی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ عائشہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک قرآن ختم کر کے سویا کرو، ایک قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک قرآن ختم کر لیا کروں؟ حضور فرمایا 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا کرو، اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔
تو دوستو یہ ایک بار 3 بار پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور یہ 10 کی تعداد حضرت علی المرتضیٰ سے بھی منقول ہے، دیگر سے بھی منقول ہے۔ اس کو 10 بار پڑھ لیا کریں، اور رات کو اس عمل کو کرنے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اب آپ نے رات کو سونے سے پہلے حضور کی ذات پر 3 بار درود پاک، 3 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لے، زندگی آسان ہو جائے گی، غم زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔